سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس وقت کا ہاٹسٹ ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے پی آئی اے۔ میری جو ویڈیو ہے اس عنوان پہ وہ دو حصوں پہ تقسیم ہوگی۔ ایک ہوگی پی آئی اے اور دوسرا ہوگی کہ جو واحد بڈر سامنے آئے بلو ورڈ سٹی کنسورشیم کی صورت میں، بلو ورڈ سٹی اور پی آئی اے، یہ دو حصوں میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے تحت میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انتہائی یہ غور سے سننے والی ویڈیو ہے، کیونکہ اس ہاٹسٹ ٹرینڈی ٹاپک کے اوپر آپ کو اس سے زیادہ انفارمیٹو اور ان بائسڈ ورژن آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والا۔ فرسٹ آف آل لیٹس کم ٹو پی آئی اے۔ میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ پی آئی اے کہاں سے شروع ہوا، کون نہیں جانتا پی آئی اے کی ماضی کیا ہے۔ بات کرتے ہیں جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع ہوا۔ 8 مہینے پہلے یہ عمل شروع ہوا، ایڈورٹائز ہوا، مارکیٹ میں کافی سارے پارٹیز نے انٹرسٹ لیا، اور اس کی ایک پری کوالیفیکیشنز تھیں کہ جن لوگوں کے پاس ایئر لائن ایکسپیرینس ہے وہ اتنی لیکوڈیٹی شو کر کے کوالیفائی کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس ایئر لائن کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ اس اماؤنٹ کی لیکوڈیٹی شو کر کے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ کچھ کمپنیز کا کہنا ہے کہ جس طرح کچھ جیریز ہیں یا گورمے والے ہیں کہ ان کو کوالیفائی نہیں کرنے دیا، وہ اس کی وجہ جب میں نے جانی تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی لیکوڈیٹی شو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ان کمپنیز کی طرف جنہوں نے کوالیفائی کیا۔ وہ 6 کمپنیز تھیں، اور ان 6 کمپنیز میں ایک یونس برادرز تھے جو تابا گروپ ہے، لکی گروپ ہے کراچی کا۔ اس کے بعد ایک پاک ایتھنول تھے جو وہ بھی کراچی کا گروپ ہے، جن کی شوگر ملز وغیرہ ہیں، اور عارف حبیب کارپوریشن تھے، انہوں نے کوالیفائی کیا، وہ بغیر ایئر لائن کے ایکسپیرینس سے۔ یہ تینوں گروپس جو میں آپ کو بتایا یہ بغیر ایئر لائن کے ایکسپیرینس سے۔ 2 گروپ وہ تھے، اور چوتھا گروپ جو بغیر ایئر لائن کے ایکسپیرینس والا تھا وہ بلو ورڈ کنسورشیم تھا۔ جو 2 گروپ ایئر لائن ایکسپیرینس کے ساتھ تھے وہ بلو ورڈ اور فلائی جناح تھے۔ یہ ٹوٹل 6 ہوئے۔ اس عمل کا شروع ہونا تھا، ساتھ ساتھ ایک کمپنی جو پرائیویٹائزیشن کمیشن نے ہائر کی تھی وہ ارنسٹ اینڈ ینگ والے تھے، جو ورلڈ کی ٹاپ موسٹ 4 کمپنیز میں آتی ہے، جنہوں نے یہ پورا پروگرام سیٹ کیا تھا۔ گائے بگائے ان کے ساتھ میٹنگز چلتی رہیں کمپنیز کی، اور اس کے اوپر پروگریس ہوتی گئی۔ کمپنیز نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرائی۔ بہت سارے لوگ ڈیو ڈیلیجنس کے ورڈ سے بھی ناواقف ہوں گے۔ ڈیو ڈیلیجنس کہتے ہیں کہ کسی کمپنی کی چھان بین کرنا کہ اس کی ورتھ کیا ہے۔ ایکچول میں اگر پی آئی اے جیسے گروپ کی ڈیو ڈیلیجنس آنیسٹی کے ساتھ کروائی جائے تو ایٹ لیسٹ اٹ ٹیکس 2 to 3 years، لیکن وقت کم تھا، پرائیویٹائزیشن نے ڈیٹ طے کر دی ہوئی تھی، تو اس لیے جتنی بھی ریپڈلی کنسلٹنٹ زیادہ ہائر کیے، ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ علیحدہ کمپنی نے ہائر کیا، ڈیو ڈیلیجنس ہوئی۔ قصہ مختصر کہ 26 سپٹمبر ایک آخری تاریخ تھی اپنے ڈاکومنٹس اور ارنسٹ منی جمع کروانے کی۔ تمام کمپنیز جو اس عمل میں شامل تھیں ان میں سے کسی ایک کمپنی نے بھی اپنے ڈاکومنٹس جمع نہیں کروائے، اور نہ ہی ارنسٹ منی جمع کروائی۔ واحد بلو ورڈ سٹی تھا جس نے اپنی ارنسٹ منی اور پیپر جمع کروائے۔ لیکن پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اس ڈیٹ کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا 1 مہینہ، اور اس کے بعد پرائیویٹائزیشن نے 2 دن پہلے جو عمل سامنے آیا وہ دیکھا۔ بلو ورڈ وہاں بھی دوبارہ پھر بلو ورڈ سٹی ہی واحد بڈر تھا جس نے اپنی بڈ دی، اور اس کے بعد اب پروسیس جو ہے وہ کیبنٹ میٹنگ کے اوپر چلا گیا۔ پی آئی اے کا جو آفر کیا گیا پرائیویٹائزیشن، وہ اس وقت مختصر عام آدمی کی لینگویج میں بتاؤں تو 203، اس کے پہلے پی آئی اے کی ایک علیحدہ کمپنی بنائی گئی جس کو ہولڈ کو کہتے ہیں۔
اس کے تمام اثاثے جو تھے وہ پی آئی اے کے اٹھا کے ہولڈکو میں ڈال دیا گئے. ہولڈکو ایک مدر کمپنی بنا دی گئی اور اثاثے سارے ہولڈکو میں چلے گئے. روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک والا، فرانس کی ساری جو اس کی پراپرٹی تھی وہ، اور لندن کی جو پراپرٹی تھی وہ، پاکستان کے اندر جو سارے قیمتی اثاثے تھے وہ سارے ہولڈکو میں اٹھا کے ڈال دیے گئے. ٹوٹل 800 ارب کی لائبلٹی تھی، جن میں سے تقریباً 600 ارب کی لائبلٹیز بھی ہولڈکو میں ڈال دی گئی. 203 ارب روپے کی لائبلٹیز کہتے ہیں، میں یہ ویڈیو ایک عام آدمی کے لیے دے رہا ہوں. لائبلٹی کہتے ہیں ادھار کو، جو یہ وہ ادھار تھے جو پی آئی اے نے ابھی پے کرنے ہیں لوگوں کے. وہ 203 ارب کے ادھار کے ساتھ اس کمپنی کو بیچا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ 7,000 ملازمین اس کے ساتھ پی آئی اے نے 3 سال کے ساتھ جس کمپنی نے خریدنا تھا انہوں نے ان کو ساتھ لینا تھا، جو بعد میں نیگوشیشن کرتے کرتے 1.5 سال تک بات طے پائی. تو اب اچھا، اس میں جو ایسٹ ساتھ دے رہے تھے وہ بقول ارنسٹ ینگ کے وہ 11 ارب کے تھے، جبکہ ایکچول ویلیو ان کی جو ہے آن گراؤنڈ، اچھا ان 11 ارب میں وہ پراپرٹی بھی شامل ہے جو انڈیا میں پی آئی اے کی ہے، نیو دہلی میں، جس پہ نہ کوئی جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی لے سکتا ہے، جو ابنڈنٹ پراپرٹی ہے، نہ وہ بیچ سکتے ہیں کوئی. اس میں وہ روٹس شامل تھے، جو ایسٹس جو شو کیے انہوں نے، جو امریکہ کے روٹس ہیں، جو لندن کے روٹس ہیں، جو سلاٹس ہیں ہیتھرو ایئرپورٹ کی، لندن کی 10 سلاٹس ہیں جو 5 ملین ڈالر کی شو کی گئی، جس پہ نہ لندن فلائٹ جا سکتی ہے، پچھلے 3 سال سے آپ کے سامنے ہے، 4 سال سے نہ یورپ کوئی فلائٹ جا سکتی ہے، نہ امریکہ کوئی، جبکہ وہ سارے ایسٹس کے طور پہ آن گراؤنڈ دیر واز نو ایسٹ. صرف پی آئی اے کا برانڈ ہے جو بک رہا ہے، ٹیل کا نام ہے، جھنڈا ہے، اور ساتھ وہ 203 ارب روپے کے ادھار ہیں. جس کمپنی نے بھی پی آئی اے خریدنی تھی اس نے 55 ارب کے قرضے فوری طور پر، ریڈی ٹو پے ایبل تھے. اس میں سعودی عرب جو گاکا، جو سعودی عرب کی گلف ایویشن ہے، اس نے ان سے کوئی 25 ارب روپیہ لینا ہے. اس کے بعد دبئی سول ایویشن نے ان سے پیسے لینے ہیں، آیاٹا نے ان سے پیسے لینے ہیں. یہ میں وہ صرف پیسے گنوا رہا ہوں جو کمپنی خریدتی، اگر وہ پہلے ہفتے میں پے نہ کرتی تو پی آئی اے کا آپریشن بند کر دیا جاتا. تو 55 ارب تو جس کمپنی نے خریدنا تھی اس نے پہلے دن پے کرنا تھا ان کمپنیز کو. اچھا، اس کے بعد باقی جو 148 ارب تھا وہ انہوں نے 1 سال کے اندر اندر پے کرنا تھا. یہ صرف میں اس ادھار کی بات کر رہا ہوں جو پی آئی اے نے لے کے کھا چکی ہے، اور جو کمپنی جس نے خریدنے تھے اس نے پے کرنے تھے. بڑا معیوب چیز ہے. لیکن آگے چلتے ہیں. اب اس کے باوجود حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ 85 ارب روپیہ اور دیں. اچھا، جس کمپنی نے خریدنے ہیں وہ یہ تمام فلیٹ جو 19 جہازوں کا ہے، یہ 2025 میں گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اپنی ایج کے اوپر گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے. جو لیز پہ جہاز لیے ہوئے ہیں ان کی لیزیں پوری ہو چکی ہیں، بلکہ اوور ڈیو، ان کی پیمنٹس ابھی کرنی ہے. اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جس کمپنی نے خریدنا ہے وہ پیمنٹ انہوں نے کرنی ہے. اب ٹو بی ویری آنیسٹ، جس نے بھی یہ ایئر لائن خریدنی تھی اس نے 203 ارب روپے کا ادھار پے کرنا ہے، اور کم از کم اس نے 30 سے 40 ارب روپیہ اس ایئر لائن کے اوپر لگانا ہے اپنے بزنس کو ریوائیو کرنے کے لیے، نارملائز کرنے کے لیے. تو یہ آج ٹوٹل لم سم کو بن کے یہ تقریباً 250 ارب روپے کا پیکج بنتا تھا. اب ایک وہ فگر جس کے اوپر 250 ارب روپیہ ابھی لینے والے نے لگانا ہے، آپ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو اس کو کہ 85 ارب روپیہ تم اس کو لینے کے لیے دو. میں حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ یہ 85 ارب روپیہ اس سے کیوں نہیں مانگتے جس نے اس پی آئی اے کو کھایا، جنہوں نے اس کو نوچ نوچ کے کھایا. یہ 85 ارب کی جگہ 85 کھرب روپیہ آپ ان سے وصول کریں جنہوں نے پچھلے 25 سال سے پی آئی اے کو کھایا، جنہوں نے پی آئی اے کے اثاثوں کا بیڑا غرق کیا ہے.
جنہوں نے اس کے اوپر اپنی ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیاں اسٹیبلش کی ہیں، جنہوں نے اس کے اندر ان میرٹ ٹاپ مینجمنٹ امپلیمنٹ کر کے اس کا بیڑا غرق کیا. آپ یہ 85 ارب ان کمپنیوں سے کیوں نہیں مانگتے جنہوں نے پی آئی اے کا بٹھا بٹھا کر سول ایویشن کے ساتھ مل کے اوپن سکائی پالیسی انٹروڈیوس کی؟ اب میں یہاں اوپن سکائی پالیسی بھی آپ کو بتاتا جاؤں وہ کیا ہے. اوپن سکائی پالیسی پاکستان وہ بدقسمت ترین ملک ہے جس میں انٹروڈیوس کی گئی کہ باہر کی ایئر لائن جب مرضی آئیں، یہاں جتنی مرضی لینڈنگ کریں اور جتنا مرضی یہاں سے پیسنجر اٹھا کے لے جائیں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لاوارث ملکوں میں صرف ایسا ہوتا ہے. اور پاکستان ان لاوارث ملکوں میں سے ہے جس میں سول ایویشن نے اوپن سکائی پالیسی انٹروڈیوس کی. یہ میری ویڈیو ایئر سیال والے سن رہے ہوں گے. آج 4 سال ہو گئے ایئر سیال والوں کو دبئی میں لینڈنگ کی پرمیشن مانگتے ہوئے، ابھی تک ان کو پرمیشن نہیں ملی. پی آئی اے کے ارشد ملک صاحب بہت کلوز تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. ارشد ملک صاحب جا کے پاؤں پکڑ لیے تھے کہ ایئر سیال کو اور پی آئی اے کی سلاٹس جو ہیں وہ دبئی میں بڑھوائیں. اور خان صاحب نے، آج یہ میری گواہ ہیں ارشد ملک صاحب، کہ خان صاحب نے ان کو کیا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دبئی کے شیخوں کے آگے میری نہیں چلتی، ان کا بزنس افیکٹ ہوتا ہے. میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. ہم اتنی وہ بے بس قوم ہیں کہ جنہوں نے ایک دن میں، اب کراچی ایئرپورٹ جیسے پہ ایمریٹس کی 8 فلائٹیں آتی ہیں کراچی، بزنس ہے تو آتی ہیں نا. پی آئی اے نہیں اٹھ سکتا، ایئر سیال دبئی نہیں جا سکتی، لیکن ایمریٹس کراچی میں آ سکتی ہے، ایمریٹس ان لمیٹڈ پشاور میں آ سکتی ہے، ایمریٹس ان لمیٹڈ فلائٹیں لاہور میں کر سکتی ہے، لیکن پی آئی اے نہیں جا سکتی، ایئر سیال نہیں جا سکتی، ایئر بلو نہیں جا سکتی جہاں دل کرے. اب میں آپ کو ایک اور بڑی اہم یہاں چیز بتاتا جاؤں کہ پی آئی اے کو اور ہماری ڈومیسٹک ایئر لائنز کو کیوں سنب کیا جاتا ہے. بڑا ایک سمپل اور آئی اوپنر فارمولا. یہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو 2 دن سے پڑا ہوا ہے کہ کسی ریئلٹر نے جو ہے وہ ایئر لائن کی قیمت 10 ارب بہت کم لگائی ہے، او میرے بھائیو عقل کے ناخن لو، یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں آج آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں. جب آپ کا کوئی پیسنجر، ہمارے جتنے بھی ایکسپیٹس ہیں، جو ہمارے بھائی، جو ہماری فیملیز ملک سے باہر رہتی ہیں، سعودی عرب میں ہماری لیبر طبقہ ہے، ہمارا جاب کرنے والا طبقہ دبئی میں ہے، فورن کسی بھی کنٹری میں، وہ جب پی آئی اے کی یا ہماری ڈومیسٹک ایئر سیال کی کوئی ٹکٹ خریدتا ہے باہر سے آنے کے لیے، وہ پیسے زر مبادلہ کی صورت میں آیاٹا کے تھرو پاکستان میں آتے ہیں. یہ یاد رکھنا، یہ بات، یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں. اور جب ہم ادھر سے کسی فورن ایئر لائن کی ٹکٹ خریدتے ہیں، بڑے شوق سے ہم فورن ایئر لائنز میں ٹریول کرتے ہیں. میں جانتا ہوں اس ویڈیو کے بعد شاید میرے ساتھ کیا سلوک پیش آنا ہے، مگر میں حق کی بات آپ کو آج بتاتا جاؤں. جب ہم یہاں کسی فورن ایئر لائن کی ٹکٹ کسی ایجنٹ کے تھرو یا آن لائن ہم خریدتے ہیں، وہ پیسے، وہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر مہینے کے اسٹیٹ بینک کے تھرو آیاٹا کو جاتے ہیں اور آیاٹا سے وہ ان ایئر لائنز کو جاتے ہیں. اس طرح پورے کا پورا ہمارا زر مبادلہ ڈرین ہو رہا ہے باہر، یہ فورن ایئر لائنوں کے چکر میں. یہاں جہاں ایک ڈالر کو ہم ترس رہے ہیں ملک میں لانے کے لیے، ہم ملینز آف ڈالر اٹھا کے صرف ٹکٹوں کی مد میں باہر کی ایئر لائنوں کو پے کر رہے ہیں. یہاں کوئی نہیں بولتا کہ یہ پیسے کیسے واپس جا رہے ہیں. یہاں کیوں چپ رہتے ہو؟ کس آقا سے ڈرتے ہو کہ یہ بات کھولتے نہیں ہو؟ اور جب اپنی ایئر لائن کوئی باہر آپریٹ کرے گی تو جو باہر سے ٹکٹ خریدے گا ہماری ایئر لائن کا، وہ فوریکس کی صورت میں اسٹیٹ بینک میں پیسہ آئے گا. یہ ڈیفرنس ہے ٹریولنگ آن ڈومیسٹک ایئر لائن اینڈ ٹریولنگ آن فورن ایئر لائن. یہ فرق ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے کا بٹھا بٹھایا جا رہا ہے. اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتایا تھا کہ بہت سارے ہاتھ پی آئی اے کے پیچھے ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ کوئی پرائیویٹ بزنس مین پی آئی اے خریدے اور پی آئی اے کو پیسے انویسٹ کر کے. یہ اب میں آپ کی دور کی بات کیوں جاتے ہیں، یہ آپ کے نیبرہڈ میں انڈین ایئر لائن ڈراپ ہوئی، لاس میں گئی،
انہوں نے 2 سال کے اندر اندر ایئر لائن بیچی، ٹاٹا گروپ نے خریدی اور اس نے 100 نئے جہاز ڈال دیے اس کے اندر. اور اب وہاں سے بہت سارے ہمارے دوست ملکوں کی ایئر لائنوں کا بزنس بند ہونے جا رہا ہے کیونکہ انڈین ایئر لائن خود پروگریس کرنے جا رہی ہے. وہاں فورن ایئر لائن، اور انہوں نے فوریکس کی بیس پہ یہ سارے ڈیسیژن لیے. جو لوگ ٹرول کر رہے ہیں ان کمپنی کو جنہوں نے حصہ لیا بڈنگ میں کہتا ہوں وہ مرد اہن ہیں جنہوں نے میدان میں کھڑے ہو کے، چاہے وہ ان کے کنسلٹنٹ نے جو ٹھیک کہا تھا کہ $1 پرائس لگا، یہ $1 کی بھی بکتی. یہ کم از کم جتنا ہر مہینے لاس اٹھا رہی ہے اسٹیٹ کا، اس لاس سے تو بچتے آپ. پچھلے 800 ارب روپیہ کہاں گیا؟ یہ قائمہ کمیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں، جو اس کی آڈٹ کمیٹی کے انچارج ہیں قومی اسمبلی میں، یہ اس 800 ارب کا حساب کیوں نہیں مانگتے کہ کون کھا گیا وہ 800 ارب؟ کہاں گیا وہ 800 ارب؟ پرائیویٹ ایئر لائن تو اپنا بزنس کر رہی ہیں، وہ پروفٹ میں جا رہی ہیں، پی آئی اے کیوں لاس میں جا رہا ہے؟ کون سے ہاتھ ہیں اس کے پیچھے جو اس کو ترقی نہیں کرنے دے رہے؟ کون سے ہاتھ ہیں؟ اب میں خود ایک پائلٹ ہوں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ساری پائلٹ کمیونٹی اور انجینئر کمیونٹی اور کیبن کرو جانتا ہے اس بات کو کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ پشاور سے جہاز اڑے کسی ڈیسٹینیشن کے لیے سے لاہور کے لیے اور وہ غلطی سے چلا جائے کراچی میں. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. مگر یہ پچھلے دنوں آپ کو دیکھنے میں ملا. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کروایا گیا. آج وہ پائلٹ کو کیوں نہیں اس کے کٹہرے میں کھڑا گیا؟ اس فلائٹ کا لاس کس نے بیئر کیا؟ آپ کو میڈیا پہ صرف یہ خبر ملی پی آئی اے کو ڈی فیم کرنے کے لیے تاکہ لوگ پی آئی میں فلائی نہ کریں، لیکن اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی کہ اس پائلٹ کے ساتھ کیا کیا گیا. وہ ریڈار والے سو رہے تھے جن کو فلائٹ پلان ملا ہوا تھا، اور جب جہاز ڈائیورٹ ہو کے کہیں اور جا رہا تھا تو سول ایویشن والے سو رہے تھے وہاں. کسی نے ڈائیورٹ نہیں کیا اس کو. کیا اتنی اندھی مچی ہوئی ہے ایئر اسپیس میں کہ جو جہاز جہاں مرضی جا کے لینڈ کر لے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. یہ سارا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس ایئر لائن کو مکمل طور پہ دفن کیے جانے کا سبب پیدا کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو میں پارٹ 1 ختم کرتا ہوں. پارٹ 2 میرا بہت اہم ہے، وہ بھی سنیے گا، بہت انفارمیٹیو بیس ہوگا. وہ ہوگا بلو ورلڈ سٹی اینڈ پی آئی اے. پلیز اسٹے ان ٹچ. خدا حافظ.